मुरादाबाद ब्रेकिंग न्यूज। मुरादाबाद पहुंचे ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम आयतुल्ला सैयद अली हुसैन खामनेई की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि पेश करने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही शामिल हुए। मुरादाबाद के थाना मझोला स्थित आजाद नगर में बैतूल सलात इमाम बाड़े में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे आयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों को याद करना और उनको इसाले सवाब पेश करना था। विशेष पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि पेश की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिया सुन्नी एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि आज वक्ता की जरूरत है कि शिया और सुन्नी आपस के मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं। विशेष अतिथि आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने मीटिंग का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वे यहाँ सभी भारतीयों को सच्चाई का साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग न्याय का सम्मान करने वाले हैं। इजराइल के सवाल पर उन्होंने कहा कि इजराइल भरोसा करने लायक नहीं है। इसका स्वभाव है कि वे जो कहता है वे करता नहीं है, परंतु अगर अमेरिका चाहेगा तो शांति संभव है, अन्यथा हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। ईरान इजराइल सीज फायर पर उन्होंने कहा कि अब आगे होने वाली बातचीत पर निर्भर है कि सीज फायर की कोशिश कामयाब रहेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग शुरू की है। ईरान कभी जंग नहीं चाहता बल्कि शांति और इंसाफ चाहता है। उन्होंने कहा जंग के कारण विशेष तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं, इसलिए ईरान कभी जंग नहीं चाहता। हम जंग के कारण लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि दुनिया की लीडरशिप एक साथ आगे आकर इस जंग को आगे बढ़ने से रोकेंगे। इंडिया में ईरान के चैरिटेट अकाउंट डिटेक्टिव होने के सवाल पर उन्होंने कहा ईरान में कोई समस्या नहीं है, हमने किसी से भी दान देने के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ईरान में दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि वहां बहुत से अस्पतालों को नुकसान पहुंचाया गया है। मुरादाबाद से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। For their solidarity. I'm thankful to all of them, and we gathered here to respect the justice, to respect the wisdom, and because the people of India, and especially our brothers and sisters here, are symbol of justice and humanity. What do you think that Israel is liable, and if the agreement is success, tomorrow meeting is success with Yes. Iran and the US, do you believe that Israel will follow the agreements? As in past, he violated the agreement and bombing on Lebanon. So, are you believe that Israel will continue trustable? Actually, as you know, this is the nature of this country, and never fulfill any commitments. But this is under control of United States of America. If United States of America wants to continue negotiation, he could do it. But there is no trust on it. Ceasefire will be successful, sir. This depends on the negotiation, and I think that they are not really serious for negotiation. Sir, in this situation, what is the stand of Iran? In this situation, in these circumstances, what is the stand of Iran, sir? Actually, Iran didn't want this war, didn't start this war, didn't initiate this war, and never ever Iran wants any crisis, any conflict in the region, because Iran believes that due to the war in this region, especially Strait of Hormuz, majority of countries on the world, they will be suffered, they will be harmed, and a lot of innocent people will be harmed and suffered by the price of gas, by the price of oil, and some other goods. We don't want anyone to be suffered. We don't want anyone to be harmed.
and we are looking for the peace, we are looking for the justice, we are looking for the humanity, and we hope that all world leaders come together and put their voice together and prevent for continuation of this war. Sir, what do you think the Pakistan is only permit the US and Iran journalists only to cover the tomorrow event? Today's event. Other than countries is not allowed. I don't know. This is actually, there are some countries, they came together and they started negotiating with United States of America, like Egypt, Qatar, and as well as Turkey and Pakistan. Then they reached to the certain conclusion, and they are going to negotiate. What is the problem with Iran and India that your charity account is deactivated by the SBI of India? Your charity account is closed in India. You cannot run. Your embassy is Actually, do you know? donate the money in this Do you account. know? What is the problem? Yes. Now we don't have any problem. We didn't ask anyone to support to give any donation to Iran, but we received a lot of people who wanted to participate and contributing to especially poor people and those people who were injured in Iran. They wanted to give some contribution, so they came and they said that we want to do that. We said just only we want to buy medicine from India and send it there. Because as you know, there are a lot of hospitals were damaged in Iran, and also there are a lot of laboratory and institution and also factories and manufacturers of the medicine were damaged and perished. So we need medicine. So our brothers and sisters here, they contributed a lot, and also our embassy bought by that contribution and donation medicine, and they are going to send the medicine to Iran. How it is possible then the account is deactivated? How this is possible? Actually, I don't know that one. Just after ceasefire, Lebanon attacked. An attack was on Lebanon. Sir, what do you think? Actually, Lebanon also was part of the ceasefire and was one point of the 10-point plans, but unfortunately, الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. My dear brothers and sisters, respected professors, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I extend my condolences on the occasion of 40 days of martyrdom of our spiritual leader, our beloved spiritual leader, our religious leader, our father, our soul, our spirit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خطبہ افتتاحیہ کے بعد حضور نے فرمایا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں
معزز حاضرین، بزرگان، دانشور حضرات اور علماء اسلام، رہبر معظم کی شہادت کے تقریباً 40 روز گزر گئے ہیں۔ لہذا میں اس سلسلے میں اس عظیم شخصیت کی جو شہادت مظلومانہ واقع ہوئی ہے، آپ تمام حضرات کو اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں بھی کنڈولنسز پیش کرتا ہوں۔ 40 days have passed since his martyrdom, and we lost him, but we cannot believe that we don't have him more. We miss him. We miss his voice. We miss his speech. We miss his soul. We cannot accept that he's not among us. عزیزان گرامی، رہبر معظم کی شہادت کو 40 دن کا وقت گزر چکا۔ ہم اتنے عرصے سے ان کی آواز ہمیں سننے کو نہیں ملی، ہم انہیں دیکھ نہیں پائے، ہم ان کو اپنے درمیان میں بے پناہ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رہبر تھے، وہ ہماری جان تھے، وہ ہماری روح تھے، وہ ہمارے والد کی جگہ تھے، والد کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ یوں کہوں وہ ہمارے سب کچھ تھے۔ اتنے دن ہو گئے ہم نے ان کی آواز سننے کو نہیں ملی ہے، ہم سب ان کو اپنے درمیان میں بے پناہ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ دوستوں، ساتھیوں، آج یہ محفل ایک اپنے میں الگ ہی رتبہ رکھتی ہے، اور جس دور سے ابھی ہم گزر کے پار کیا ہے، راتوں کی نیندیں ہم سب کی حرام ہیں، اور اس محفل کے لیے مجھے علامہ اقبال کے کچھ چند شعر یاد آ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ منفرد ایک ہے اس قوم کے نقصان دیے، ایک ہی نبی دین دی ایمان دیے، حرم پاک بھی اللہ دی قرآن دیے، کیا ہوگی بڑی بات جو ہوتے فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ لیکن اس مالک کائنات کو بڑا احسان و کرم ہے تو اس نے ایران کے اس خطے میں ایک ایسی بزرگ اور شخصیت کو پیدا کیا، اور میں تو ان کو ولی کہتا ہوں، جنہوں نے 86 سال کی عمر میں تمام عالم اسلام کو سینہ چوڑا کر دیا، ہمارا ماڈل ہے، جنہوں نے شہادت منظور کری، جھکنا منظور نہیں کرتا، کیونکہ وہ جس خاندان کے ہیں، جناب امام حسین کی وہ شہادت انہوں نے یاد دلا دی، اور تمام یاد دلانے والا جس نے تمام عالم اسلام کو جگایا وہ گہری نیند میں سو گیا۔ آج ہم اسی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یہاں ہم سب لوگ موجود ہیں، ہم نے دیکھا تو قوم نے صاحب کے اب حالات ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے، وہ ایک ولی صفاتی نہیں بلکہ ولی تھے۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت چہیہ مولوی صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی محل میں جاؤں گا، اور جب وہ گئے تو پتہ چلا کہ پرانا مکان میں فن صاحب وہاں پہ رہتے تھے۔ کھانا کا وقت ہوا تو قندی صاحب نے اجازت دی کہ میں کھانا کھا لوں، بھنے پہ ٹماٹر اور روٹی، وہ سبزی شہر کے اسٹارٹر ہے، انہوں نے وہی نوٹ فرمایا اور کھانا پورا ہو گیا۔ یہ ان کا کھانا تھا، اور میں آپ کو آج بتا دوں ان کی 4 لڑکے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا مکان نہیں۔ یہ ہے اسلام کے علمبردار، یہ وہ دور یاد دلاتے ہیں خلفائے راشدین کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، دنیا انتخابی نہیں۔ اور آج
इतनी बड़ी ताकत जिसको हम लोग भी समझ बैठे थे कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, उसको झुका दिया और हमारा सर बुलंद कर दिया। हम उनको जितनी खिलाइयत इज्जत पेश करें वो कम है। हमारी बस अल्लाह से दुआ है कि जन्नत फिरदौस में उनको उनके आला मुकाम ही नहीं बल्कि मुकामात को और बढ़ा दें और हम सबको उनके रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको एक और नेक कर दे। हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा बल्कि तमाम दुनिया की बात कर रहा हूँ। साथियों, हो सकता है मुत्तफिक ना हो, ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब पे हमले ना करके बल्कि उसने यूएस के ऊपर हमले करे और ग्रेटर इसराइल पे हमले करे। मेरा एक जुमला याद रखना, बेशक ये हमले ग्रेटर इसराइल पे हुए थे। सही बात। अभी ग्रेटर इसराइल जब बन चुका है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी अलैहिस्सलाम का भी हुजूर हो पाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहे, एक दूसरे के लिए हम उनकी खुशी में भी शरीक रहे, उनके गमों में भी शरीक रहे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम भी इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। When he was 22 years old, it was about India. 2 volumes of book about India. उन्होंने 250 से ज्यादा I asked him, I said that whenever I meet our brothers and sisters in India, they say salam to you. He said, please send my salam to them and insist on them that day and night I pray for them. कुछ ही महीने पहले जब आखिरी मर्तबा, Therefore, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to all of you across India, different communities and different religions, for their sympathies, for their solidarity, for their support of justice, freedom, and humanity. Also to extend my gratitude and thankful to the administration and policemen of this region, this area, in this district, for the collaboration and cooperation. We gathered here for memorial of the martyrdom of spiritual leader. We are here to respect him. We are here to listen to his lessons. We are here to remember him. And we are here to say that always we are justice, we are with justice. The time is over. I don't want to take your time much. But just I want to emphasize in one of his concerns. One of his concerns was about the unity between Muslims and also the coexistence between all human beings, regardless of the religion. During his life, always he was emphasizing on the unity between Muslims and established a lot of institutions for that. And he met a lot of different brothers and sisters from different religions, from different states. But like completely and perfectly. But by his blood, was sharing his blood, was his sacrificing himself, he could bring such unity between all Muslims, as well as he could gather all human beings on their humanity, regardless of their religion. Now we witness that there are a lot of our friends, Hindu, Sikhs, Christians, Jain, and also our dear brothers and sisters from Sunni community, Shia communities. They have come together and they have one voice. They are looking for justice and wisdom, and they are against double standard in the world, and they are looking for the peaceful world without any crisis.
Brothers and sisters, distinguished ulamas, scholars, let's return to the verse of the Holy Quran, which I recited in the beginning of my speech. The Almighty Allah says, يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. In which it says, they will to turn off the light of Allah. Please concentrate on this verse of the Holy Quran. There are two wheels. The first one, unbelievers' will. The second one, Allah's will. Which of them is more powerful? Do they have power against the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala? Never, ever. Their existence is on the hand of Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is the first. Which one they want to turn it off? The light. Which light? The light of Allah, Nurullah. They want to turn it off. Could do? Never. Because the light of sun is like one dot regarding to the light of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So they cannot do anything. They wanted to kill him, to stop everything. But look at the people everywhere. They rose out and they started to say, we are standing with you. असलहे हमने आज तक नहीं देखे, वो ईरान के पास कहां से आए? ये ताकत है पहली तक़वा इलाही की। अब एक तक़वा इलाही का एक नमूना हमारे आप देखें हिंदुस्तान के माहौल में कि हम हिंदुस्तान के माहौल में कोई दुनियावी छोटा सा मंसब ले लेते हैं तो सोचते ये है कि आप खुदाई के दावेदार हम हैं, नहीं है? या कोई एमएलए बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई चेयरमैन बन जाए, तो ये सोचता यह है कि हुकूमत की जितनी भी रियायतें हैं वो सब हमारे विरसे में आ चुकी हैं। ये हम आम लोगों का हाल है। हमने साहब की अब तक मेरी एक मिसाल देके बात को खत्म कर देता हूँ। इनकी खातून एक डॉक्टर के यहाँ पहुंची, साथ में बच्चा है, डॉक्टर के पास पहुंची, नौबत ली, नंबर लगाया, नंबर से देखा और से देखने के बाद तो मौजूद से सवाल करता है क्या आपकी कोई अलग हमने से रिश्तेदारी करना रिश्तेदारी क्या तो क्यों तो आपके बच्चे की शक्ल जो है वो अलग हमने में बहुत मिल गई। मैं कहा ये उन्हीं का बच्चा है, किसका? अलग हमने का खुद रहबर बच्चा। जिस तरह ईरान के आम मुसलमान आम डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, अगर खामनई ने अपनी फैमिली को इजाजत नहीं दी कि जो बैतुल माल से मुझे रियायती दी गई है तो मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करें, तो उनका बच्चा है। उसने खैर दवाई लिखी और लिखने के बाद मुंशी को बुलाया और मुंशी को बुलाने के बाद कहा कि खामोशी से इनके पैसे वापस कर दिए अगर ये ले लें तो, और जितने भी मरीज बैठे हुए हैं उनसे कह दो आज मेरा हाल अच्छा नहीं है, मैं मरीजों को नहीं दे सकता। यानी खामनाई साहब बनने में कितना असर लगा? जरा सोचे, तब जहीन जाकर इस मंजिल पर पहुंचे। हकीकत अमल ये है कि खामनाई साहब की जात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे कायद थे, बल्कि वो कायद थे इंसानियत थे। हमने बाखुदा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी रात में कितने ही फिलिस्तीन पर जुल्म हो गया हो, बच्चे मार दिए गए हो, शहीद कर दिए गए हो, आंख से एक आंसू नहीं गुजरा। लेकिन शायद अगर हमने की कोई शब्द ऐसी न होती थी कि बच्चों की मजलूमत को याद करके न होती। ये सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि पाकिस्तान में सैलाब आया, और जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो चूंकि रहबरे इंसानियत थे, ये उसके वारिस थे जो इंसानियत के वारिस थे। तो अब सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब है, नहीं, खामनाई साहब
نے ہمیشہ رہبریت کی ذمہ داری کو فرقے اور مسلک کی سرحدوں سے پار جا کر کام کیا. جس وقت آقا خامنہئی نے اپنی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سنا ہے پاکستان میں سیلاب ہے, وہاں بچے خود سے تڑپ رہے ہیں. وشفيع قلوب المؤمنين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسائر المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. My dear brothers and sisters, respected professors, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I extend my condolences on the occasion of 40 days of martyrdom of our spiritual leader, our beloved spiritual leader, our religious leader, our father, our soul, our spirit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا معزز حاضرین, بزرگان, دانشور حضرات اور علماء اکرام, رہبر معظم کی شہادت کے تقریباً 40 روز گزر گئے ہیں. لہذا میں اس سلسلے میں اس عظیم شخصیت کی جو شہادت مظلومانہ واقع ہوئی ہے, آپ تمام حضرات کو اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں بھی کنڈولنسز پیش کرتا ہوں. 40 days have passed since his martyrdom, and we lost him, but we cannot believe that we don't have him more. We miss him. We miss his voice. We miss his speech. We miss his soul. We cannot accept that he's not among us. عزیزان گرامی, رہبر معظم کی شہادت کو 40 دن کا وقت گزر چکا. ہم اتنے عرصے سے ان کی آواز ہمیں سننے کو نہیں ملی, ہم انہیں دیکھ نہیں پائے. ہم ان کو اپنے درمیان میں بے پناہ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے رہبر تھے, وہ ہماری جان تھے, وہ ہماری روح تھے, وہ ہمارے والد کی جگہ تھے, والد کی حیثیت رکھتے تھے, بلکہ یوں کہوں وہ ہمارے سب کچھ تھے. اتنے دن ہو گئے ہمیں ان کی آواز سننے کو نہیں ملی ہے. ہم سب ان کو اپنے درمیان میں بے پناہ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں. He was symbol of justice. He was symbol of freedom. He was symbol of wisdom. He was symbol of oppressed people. And he was the voice of freedom, morality, humanity. عزیزان گرامی, ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جسے یہ کہیں کہ وہ تمام یتیموں کے والد کی حیثیت رکھتے تھے. وہ ان سب کی آواز تھے جن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے, کچل دیا جاتا ہے. وہ عدالت کی آواز تھے, وہ عدالت کے سمبل تھے,
وہ آزادی کے سمبل تھے، وہ مظلوموں کی آواز تھے، وہ انسانیت کی آواز تھے، اور در حقیقت وہ ہم سب کی جانب سے ہماری آواز بلند کرنے والے تھے۔ Since the news of his martyrdom spread, our dear brothers and sisters in India have come out and they were mourning for him, sharing their tears for him and crying for him. And it's 40 days but never they forget him. It seems that just now he was killed and martyred. جس وقت جس دن خبر شہادت رہبر معظم ہندوستان پہنچی، یہاں کے لوگوں کے درمیان پہنچی، اسی وقت سے لوگ سڑکوں پر آ گئے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں اور گریہ و زاری کرتے ہوئے وہ سڑکوں پر اپنا احتجاج درج کرا رہے تھے اور اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں آج 40 دن ہو گئے لیکن ابھی بھی وہی ماحول ہے، ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں رنج و غم ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ Several times he emphasized on Indians. He was saying that Indians are very loyal, very kind, very honest, and they are with justice, they are with freedom, and they are with humanity. And I read this statement from him, and I heard from him, but I didn't know what always he emphasizes on them. Till now, I felt the humanity, the loyalty, the morality, the justice, kindness from our dear brothers and sisters in India. I felt it by my soul, I felt it by my spirit, I felt it by my blood, and I felt it by my mind. And really, I confess that this land is a land of wisdom. This land is a land of philosophy. This land is a land of civilization. This land is a land of humanity, morality, kindness, and land of all types of virtues, and regardless their religion. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ رہبر معظم نے ہندوستان کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ بہت ہی وفادار ہوتے ہیں، بہت ہی ہمدرد ہوتے ہیں، بہت ہی ان کے اندر انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، حق و عدالت اور انصاف کے طرفدار ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ہندوستانیوں کے بارے میں ان باتوں کو سنا تھا، لیکن گزشتہ 40 دنوں میں میں نے اس کو لمس کیا ہے، اسے محسوس کیا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے پورے وجود سے اس کا احساس کیا ہے، اپنے دل و جان سے اس کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ در حقیقت ہندوستان کے عوام میں انسانیت کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا ہے، آپ لوگوں میں ہمدردی بھری ہوئی ہے، ہمدرد لوگ ہیں، اور در حقیقت اس سرزمین میں عقلانیت اور فلسفی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرانا تمدن ہے، سویلائزیشن ہندوستان کی بے پناہ پرانی ہے، لہذا یہاں کے لوگوں میں وہ موریلٹی پائی جاتی ہے، وہ اقدار، وہ ویلیوز پائی جاتی ہیں
جو ہر جگہ دیکھے نہیں جا سکتے ہیں. لہذا یہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جس میں بسنے والوں میں خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں. More than 200 قابل ذکر شخصیات ہیں جناب مولانا علی حیدر نوری صاحب شیعہ شہر امام مراد آباد، جناب مولانا سید محمد عباس صاحب پیشہ پیش خیر مقدم ہے. آئیے بالکل بھی وقت نہ لیتے ہوئے میں اس کا شرف ان سے ملا یا نہ ملا، یار میں ایسا کوئی آیا نہ ملا. اور دو مشرق بدر خاص دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا. حضرات چار مصرے اور بلمانی پیار چار مصرے. خدا ہے ایک نبی ایک ہے قرآن ہے ایک نبی ایک ہے قرآن. شیعہ و سنی میں کیوں اجتناب ہوتا ہے؟ خدا ہے نبی ایک ہے قرآن. مجلس کی صدارت کر رہے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور خصوصاً طور پہ چند شعر ملازم فرمائے مولانا کے سامنے کہ علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ مسم، علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ مسم، کوئی بتا نہیں سکتا میری زبان کی قسم کہ علی کا دوسرا بندہ جو کوئی بتلا دے، علی سے دوسرا بندہ جو کوئی بتلا دے، میں اپنا دین بدل دوں گا اپنی ماں کی قسم، میں اپنا دین بدل دوں گا. میں اس سارے پروگرام کو انتظام کرنے میں خصوصاً طور پہ بڑے بھائی ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں یا فارمر لیگل ایڈوائزر المنتظر یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ظفر الحسنین صاحب، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ قرآن کلچرل سے آئے میرے ہمارے لیے ٹائم کرنے کی بہت مشقتوں کے ساتھ. مولانا تقی صاحب ہیں ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد یہاں کے جو حالات رہے تھے پرشاسن کی طرف سے اس میں خصوصاً نگرانی میں حسن ملائی صاحب نے بہت حوصلہ افزائی کری اور ان چیزوں کو آگے بڑھایا. امیر حسن جعفری صاحب موجود ہیں ہمارے، اور جب پرشاسن کی طرف سے بہت معاملات بگڑ گئے تھے اس کنڈیشن میں اطہر انصاری صاحب نے بہت مدد کری. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگ تشریف لائے، شکریہ. زندہ رہتی ہے، ہر زمانے میں آیت کے مصادیق ہوتے ہیں، تو پھر آج اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ آپ مفسرین سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، علماء بتائیں گے کہ آج اگر اس آیت کے کوئی حقیقی مصادیق ہیں تو وہ بچیاں ہیں کہ جو شہید ہو گئی،
سید علی خامنائی ہے جن کو شہید کیا گیا. بھئی ہم تو 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ ہر شہید زندہ ہے, لیکن سید علی خامنائی وہ شہید ہے کہ جسے ہم سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ زندہ ہے. کسی یزید کی اتباع اور بیعت نہیں کر سکتے. امام حسین نے بڑی ضروری آخری بات ہے, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امام حسین جب مدینے سے کربلا گئے تھے اور یزید نے بیعت کا سوال کیا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا, مثلی لا یباع مثلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بڑی توجہ چاہوں گا, ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا, یہ جملے نہیں ہیں, بلکہ امام نے یہ کہا کہ میرے جیسا, یعنی میں نہیں بلکہ ہر وہ شخص کہ جو میری سیرت پہ چلتا ہے وہ کبھی کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آج سید نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. دیکھو حسین نے وقت کے یزید کی بیعت کا انکار کر کر کہا تھا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت
لیکن یہ کیسے انسان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ اس ششما کے علی اصغر کو، اس شیر خان کو جو 3 دن کا پیاسا تھا، اس کو پانی دیتے ایک تیر جو 3 شعبہ تیر تھا، وہ گلوئے علی اصغر کی طرح۔ خداوند عالم تیری بارگاہ میں بس یہ ایران میں نہیں ہوتا، بس ایران میں نہیں ہوتا، ہر طرف زندگی کے نعرے تھے، سنیے نا، ہر طرف زندگی کے نعرے تھے، پھر بھی بے خوف تھے، جیالے تھے، پھر بھی بے خوف تھے، جیالے تھے، کیسے جھک جاتے ظلم کے آگے، کیسے جھک جاتے ظلم کے آگے، آپ کی خدمت میں جناب دوزخ کے شوروں کو پسینہ ہم اپنے مہمان اقدس کو ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کا موقع ان کی شہادت نے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایمانی جذبہ یوں ہی مضبوطی کے ساتھ میں آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ امیر الحسن جعفری صاحب اور اسد ملائی صاحب کا فون آیا کہ سختی کے ساتھ میں پرشاسن نے منع کر دیا کہ یہاں کوئی مجلس نہیں، کہ بھیگی پلکوں سے اس نے کہا الوداع، بھیگی پلکوں سے اس نے کہا الوداع، جاتے جاتے وہ آنکھوں کو نم کر گئے۔ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر لیے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکے، اور بات تمام جس انسان کا کسی بستی میں رہ رہا ہے اور چوکی میں جو افراد ہیں، جو سرکاری نمائندے ہیں، ان سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو بستی والے افراد سے وہ نہیں کرتا، افراد سے اس کو خوف کے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور اوپر چلے جائیے، ضلع کے لیول پر جو نمائندے ہیں، جو نظم و ضبط دیکھتے ہیں، اگر ان سے کسی کا ایس ایس پی سے یا ایس پی صاحب جناب اسد ملائی صاحب سے گزارش ہے محترم حضرات، بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں، پروگرام میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، ہمارے پاس کمی ہے، کوشش کریں گے سب لوگ اس میں شامل رہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو مجلس ہے وہ ہم یہ ہے ہمیں تعزیت کے لیے ہے، یہاں پر نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، اور ان کے بزرگان اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ خود اس دنیا میں نہیں ہے، خداوند عالم ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہر طرف زندگی کے لالے تھے، پھر بھی بے خوف تھے، جیالے تھے، پھر بھی بے خوف تھے، جیالے تھے، کیسے جھک جاتے ظلم کے آگے، کیسے جھک جاتے ظلم کے آگے، خامنائی حسین
खिदमत में जनाब रिसालत माब हालात हाजरा ईरान रहबर इंकलाब इस्लामी ईरान सभी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और प्रोग्राम बास मेहमानों की ताख़ीर से पहुँचने की वजह से, चूँकि वो ये भी हकीकत है कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। बहरहाल इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नमाज मगरिब से पहले इस प्रोग्राम को मंजिले इत्माम व इकमाल तक पहुँचना है। 1 से सवा घंटा हमारे पास है और उसमें आपका और हम सब का इश्तियाक है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन इस मिशन को आगे बढ़ाने में रसूल और आले रसूल का सबसे बड़ा, लिहाजा मैं वो 4 मिसरे पेश करना चाहूंगा जो डॉक्टर पयाम आज़मी साहब ने फरमाया कि था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, तकरीबन आपकी तकलीफ को तर्जुमानी बख्शते हुए मिसरे पेश कर रहा हूं कि था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का। लोग कहते थे यही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान ने दुनिया से यह वालों से गुजारिश है कि थोड़ा साइड से हो जाए, क्योंकि पीछे वालों को मुश्किल हो रही है थोड़ी सी और हाई कोर्ट में वो भी चाहते हैं बनाए, मैं मना नहीं कर सकता बनाए। गुजारिश है मेरी कि इस प्रोग्राम को जल्दी से आपका और हम सब का इश्तियाक है इंशाअल्लाह ताला कि हम अपने मेहमान अजीज के खिताब को समाअत करेंगे। लिहाजा और जो दीगर उलमा है, दानिश्वर है, मैं उनसे निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि अपने बयान को निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में, मगर ये कि इसका हल क्या है? किसी भी दौर में बातिल से मारेगा हो अगर बस इत्तेहाद से हर सद्देबाब हो, इत्तेहाद से हर सद्देबाब होता है। और 4 मिसरे और हज़रात आता है सामने सकता है। बात ये सच है, बात ये सच खिलाफ फितरत है, बात ये सच खिलाफ फितरत है। ईरान से मुताबिक है बात ये सच खिलाफ फितरत है। कैसे And also the coexistence between all human beings, regardless their religion. During his life, always he was emphasizing on the unity between Muslims. An institution for that, and he met a lot of different brothers and sisters from different religions, from different sects. बनाई गई जिसके लिए खुशकोतर बनाया गया और ये दुनिया बनाई गई। मेरी मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बारगाह रिसालत अपना ले अगर दुनिया नबी करीम के नाम से। और वो फिर किसी शायर का बड़ा मशहूर शेर है कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे। वही के गाने में मुझे आता है
आशिकान अहले बैत तरफ अल्फाज से मवालियान जनाब रिसालत मार से प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। आज बाकी लोग ये जो मजलिस है वो हम के है ये है हम ताज़ियत के लिए भी है। हम अपने मुरादाबाद के आवाम की तरफ से ताज़ियत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, शुहदा के लिए दुआ करते हैं, लेकिन मैं जिस तहरीक के खामनाई जिस तहरीक के कायद थे उनके याद को अमल में लाया जाए, हम उनके अधूरे कामों को मुकम्मल किया जाए, उनके मिशन को इरादा बनाया जाए, उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए, उनकी फिक्र को नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। यही अमली ताक़त है, यही जिंदा खिराजी अकीदत है। और एक चीज और आखिरत को बुलंद फरमा, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा, उम्मत को सब्र अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनका सच्चा वारिस बना दे, हमें इत्तेहाद उम्मत का लंबरदार बना दे, हमें इखलास अता फरमा दे।